بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ علم دین کے لیے بھی بعض لوگوں نے بڑے بڑے سفر کیے، ان کے واقعات کی طرف تو ہم جائیں تو وہ ایک بڑا دفتر درکار ہے، لیکن چونکہ ہجرت کے فضائل ان آیات بینات میں بیان ہوئے جو ترتیب بار ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے الحمدللہ، تو میں ضمناً یہ چند فضائل ان خوش نصیبوں کے بھی بتا دوں کہ جو طلب علم کے لیے سفر کرتے ہیں، جو اس لیے ان کی ہجرتیں ہوتی ہیں، کیونکہ علم خود بڑی شان والی چیز ہے نا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 16 آیت نمبر 79 میں کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ کس سبب سے؟ کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو۔ پتہ چلا کہ جو کتاب اللہ کا درس دیتے دلاتے ہیں اور درس سیکھتے سکھاتے ہیں وہ رب والے ہیں، کیونکہ رب کا کلام سیکھتے سکھاتے ہیں۔ اس سے مراد علماء، فقہاء اور مدرسین ہیں، مفسرین نے فرمایا۔ اور پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقی خوف خداوندی سے سرشار وہ لوگ ہیں جو علم کی دولت سے سرشار۔ قرآن پاک پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے تم میں ایمان والوں کے اور جن کو علم کی دولت دی گئی ہے ان کے درجے بلند فرمائے۔ پارہ نمبر 16 رکوع 15 آیت 114 میں ارشاد ہوتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور احادیث مبارکہ اس دولت کو پانے والے، اس لیے ہجرتیں کرنے والے، اس لیے سفر کرنے والے، ان کی معمولی شان نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم پر ضروریات دین سیکھنا، ضروری علم سیکھنا یہ فرض ہے۔ گویا یہ ہجرتیں کرنے والے اس اہم فرض کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں۔ اور کنوز الحقائق کی حدیث افضل العبادت طلب العلم، تمام عبادتوں میں افضل عبادت طلب علم ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نماز سے بھی کیا؟ تمام عبادتوں میں تو نماز بھی آ گئی، روزہ حج زکوٰۃ، کیا اس سے بھی افضل ہے؟ جی ہاں اس سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ علم حاصل کرے گا تو نماز درست پڑھے گا نا، روزے کا علم ہوگا تو روزہ صحیح رکھے گا اور جانے گا کہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے اور کس پہ کفارہ ہوتا ہے، کس پہ قضا ہے۔ ارکان حج کا علم ہوگا تو حج درست کرے گا، ورنہ تو دیکھا دیکھی وہاں لگے ہوتے ہیں وہ تماشے علمان و لفیظ، انہیں یہ بھی عقل نہیں ہوتی کہ حرم شریف کی ایک نیکی لاکھ ہے تو ایک گناہ بھی لاکھ ہے۔ تفسیر در منصور میں افضل الصدقۃ یتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم، صدقوں میں سے افضل صدقہ یہ ہے کہ آدمی علم دین سیکھے اور اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ پیسے بانٹنے سے علم بانٹنا افضل ہے۔ کنوز الحقائق میں من طلب العلم تکفل اللہ له برزقہ، جو سچے دل سے طلب علم میں لگ جائے اس کے رزق کا کفیل اللہ ہے۔ جامع صغیر میں طالب العلم تبسط له الملائکۃ اجنحۃ رضا بما یطلب، طالب علم جب جس راستے پر چلتا ہے اس کی رضا کے لیے رب کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑا فن خان آ جائے تو محلے کے چت مشٹنڈے ہی اس کے لیے قلین بچھائیں گے نا، بڑی بات ہے تو یہ 2-4 پتیاں اس پر ڈال دیں گے، وہ بھی اس کے آنے تک جب وہ نکلے گا تو پیچھے گالیاں دیں گے کہ یہ آئے سارے جھوٹے وعدے کر کے جا رہے، بجلی لگوا دوں گا، یہ کروں گا، فلاں کر دوں گا۔ اور دین کا طالب علم اس کے لیے معصوم مخلوق اپنے پر بچھاتی ہے۔
جامع صغیر کا حدیث ہے طالب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات، دین کا طالب علم دوسرے لوگوں میں ایسا ہے جیسے سارے ایک طرف مردے پڑے ہیں اور وہ زندہ بیٹھا ہے۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، اب دیکھیں یہ طلب علم میں مہاجر بننے والے کی شان، یہ دو حدیثیں، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو طلب علم میں نکلے جب تک گھر واپس نہ لوٹے وہ ایسے ہے کہ وہ خدا کی راہ کا مجاہد ہے، مسافر ہے، مہاجر ہے۔ جامع صغیر کی ایک اور حدیث ہے اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شہید، طالب علم بحالت طلب علم وہ چلا ہوا ہے، ہجرت کیے ہوئے مسافر ہے، اور اس حال میں سے موت آ جائے وہ ایسے ہے جیسے کلمہ حق کی خاطر لڑنے والا جو اپنی جان راہ حق میں قربان کر دیتا ہے، وہ شہید کی طرح ہے۔ اور آخری حدیث یہ پیش کر رہا ہوں، حدیث نمبر 10، جس امام اسماعیل حقی نے روح البیان میں بیان کیا، من اراد ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمین، جو چاہتا ہے نا کہ ایسے لوگوں کو دیکھے جن کی گردن اللہ نے جہنم سے آزاد کر دی ہے، بھئی تم جاؤ جہنم سے آزاد ہو، وہ دین کے طالب علموں کو دیکھے۔ بدنصیب لوگوں کے لیے بدنصیبی ہے جو ایسے طالب علم جو دین کے ان کو دیکھتے ہیں نا تو ان کو حقیر جانتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھائی ایسی کوئی رہی ہوئی مخلوق ہے جناب، اور ان کی نسبت وہ دنیا پڑھنے والے بچوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں اور انہیں بڑی مخلوق سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں دنیا کی کسی ڈگری حاصل کرنے والے کے بارے میں کوئی ایک جملہ ہے قرآن و سنت میں؟ یہ تو صرف 10 حدیثیں وہ ہیں جو میں نے پیش کی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ فوالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ما من متعلم یختلف یذهب ویجیء الی باب العالم الا یکتب اللہ له بکل قدم عبادت سنۃ ویبنی له بکل قدم مدینہ فی الجنہ ویمشی علی الارض والارض تستغفر له ویمسی مغفورا له۔ دو جہاں کے سردار نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، جب کوئی طالب علم علم دین کی خاطر کسی عالم کے دروازے پہ آنا جانا رکھتا ہے، آتا ہے، علم سیکھتا ہے اور جاتا ہے، اللہ اس کے ہر ہر قدم کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، ہر ہر قدم کے بدلے جنت میں اس کے لیے ایک شہر بناتا ہے، اور جب وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے صبح و شام استغفار کرتی ہے۔ اور حدیثوں میں یہاں تک ہے کہ عالم کے لیے دلوں میں چونٹیاں اور دریاؤں میں مچھلیاں وہ استغفار کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں علم دین کے حصول کی خاطر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اسی سوموار کو ہمارے اس جامعہ میں جو ہمارا ایک خواب تھا، یہ ہمارے خوابوں کا گلشن ہے، اس پہ خون پسینہ ہمارا لگا ہوا ہے، یہ ہم جانتے ہیں یہ 3 سال کی مشقت میں اس جنگل میں یہ منگل کیسے لگا ہے۔ یہاں پہلی کلاس دورہ تفسیر القرآن کے نام سے 1 رجب المرجب بروز پیر شریف، یہ جو آ رہا ہے پیر شریف، آج 19 تاریخ ہے جی، 22 تاریخ کو روزانہ 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی 10 سے 12۔ یہ ایسی کلاس ہے، اس کا تعلق ان بچوں سے نہیں ہے جو حفظ کرتے ہیں، ان سے بھی نہیں جو درس نامی عالم کورس کرتے ہیں، ان سے بھی نہیں جو عالم کورس کے بعد مفتی کورس کرتے ہیں۔ یہ شریعت کے بنیادی عقائد و مسائل سیکھنے کے لیے ایک جنرل کورس ہے۔ رجب اور شعبان کا مہینہ 2 مہینے، اس میں آپ آئیں، 10 سے 12 میں آپ کو 10 منٹ ملتے ہیں، اس کے لیے آ جائیں، آدھا گھنٹہ ملتا ہے، جو بھی ٹائم ملتا ہے علاوہ جمعے کے، جمعے میں ہماری یہی کلاس ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ کوئی معمولی کلاس نہیں ہوتی، آپ بڑے بڑے مراکز میں جمعے پڑھ لیں، یہ آپ کا افتخار ہے۔ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آج ترتیب وار اللہ کی رحمت سے قرآن پاک شروع سے لے کر سورہ نساء کا آج 14واں رکوع، 5ویں پارے کا 11واں رکوع، 5واں پارہ انشاءاللہ یہ جنوری کے اینڈ تک ختم ہو جائے گا، ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ۔ تو
اس میں بھی جو غالب طور پہ جو بیان ہونا ہے اس کورس میں وہ بھی قرآن ہی ہونا ہے، قرآن کی منتخب آیتوں کی تفسیر۔ تو آپ خود بھی آئیں، دوسرے لوگوں کا بھی ذہن بنائیں، جب اس میں آپ کو ٹائم مل جائے۔ یہ رجب اور شعبان والا مہینہ، اس میں روزانہ علاوہ جمعے کے 10 سے 12 تک، کوئی اس کے لیے کسی مخصوص شعبے کا ہونا شرط نہیں ہے، دنیا کے کسی شعبے سے آپ کا تعلق ہو۔ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا سن تو سکتا ہے نا، سن کے سیکھے، مسائل ساتھ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ انشاءاللہ پیر والے دن سے روزانہ یہ کلاس ہوا کرے گی 10 سے 12 تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔